یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اسی لیے فرمایا کہ شرک جو ہے نا، شرک یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کیا ہے؟ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دوسری برائیاں ایٹومیٹکلی اس کی طرف آ جاتی ہیں، اور دوسری برائیاں خود بخود انسان سے کیا ہو جاتی ہیں؟ جڑ جاتی ہیں۔ اور ایمان جو ہے تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان ایمان کے عقیدے میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور عقیدہ توحید کو اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ اور مضبوط کرتا ہے، تو پھر ساری بھلائیاں انسان کا کیا بن جاتی ہیں؟ مقدر بن جاتی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ میں اس حدیث اور ان آیتیں اور دیگر آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ماہ سفر سے متعلق، یہ اسلام کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کیا رسم و رواج، کیا بدعات و خرافات اور کیا واہیات چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں، ان کو بتلانے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلامی دوسرے مہینے سفر المظفر کے متعلق نہ تو کسی طرح کی کوئی خیر کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا ہے، اور نہ ہی اس مہینے کے کسی طرح کے شرور اور فتن کا ذریعہ ہونے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کتنی بنائی ہے؟ 12 بنائی ہے، تو یہ اسلامی مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور نہ ہی اس مہینے کی کچھ کمیاں اور خامیاں جو ہیں، جو کہ ہیں نہیں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے، وہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اس ماہ کے متعلق زمانہ جاہلیت سے ہی عجیب و غریب انداز کے خیالات اور توہمات لوگوں کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ دیکھو، وہ جو زمانہ جاہلیت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو جو ہے نا ان پڑھ جاہل تھے، ان کے پاس کسی طرح کی کوئی تعلیم ہی نہیں تھی، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ جو چیزیں ان کے آباء و اجداد کی میراث سے ان کو مل جایا کرتی تھی، رسومات کی شکل میں، خرافات کی شکل میں، بدعات کی شکل میں، وہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ سمجھتے اور اپنے لیے اس کو کیا سمجھتے؟ دین سے زیادہ اہم اور عزیز سمجھتے اور اس سے محبت کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ختم فرما دیا، جو کہ زمانہ جاہلیت کی کیا تھی؟ رسومات تھی، بدعات تھی، خرافات تھی۔ اس ماہ سفر، ماہ بولتے ہیں فارسی کے اندر مہینے کو، اور سفر اس مہینے کا نام ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس سفر کے مہینے کا نام زمانہ جاہلیت میں بھی سفر ہی تھا۔ دیکھو، سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونے کے۔ کس کے آتے ہیں؟ خالی ہونے کے۔ اس مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا گیا تھا، اور اس کو سفر اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مہینے کے دنوں میں عام طور سے عرب اپنے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، جنگ و جدال کرنے کے لیے، تو ان کے گھر اس مہینے میں کیا رہا کرتے تھے؟ خالی رہا کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، صفر۔ کیا سنا ہے؟ صفر۔ صفر کہتے ہیں زیرو کو۔ اس کو کہتے ہیں زیرو کو۔ تو وہ صفر جو ہے نا اسی سفر سے بنا ہے۔ زیرو میں کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتی ہے نا زیرو۔ ہاں، زیرو سے پہلے کچھ اور لگ جائے تو پھر تو وہ بہت کچھ بن جائے گی۔ اگر زیرو سے پہلے 1 لگ گیا تو 10 بن جائیں گے، اور 2 زیرو سے پہلے 1 لگ گیا تو 100 بن جائیں گے۔ لیکن زیرو سے پہلے کچھ نہ کچھ آنا اور لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو زیرو کو صفر اسی لیے کہا جاتا ہے اردو کے اندر اور عربی کے اندر کہ یہ خالی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو جائے۔ تو سفر کے مہینے کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے جو ہیں لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ قابل احترام اور عظمت والے مہینے بتلائیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، خون خرابہ کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔
اب ظاہر بات ہے 3 مہینے کے لوگ کیا ہیں، رکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ کسی طرح سے جلدی سے محرم کا مہینہ ختم ہو تو ہم اپنے واپس مشن کے اوپر جائیں، جس کسی سے ہماری جنگ چل رہی ہے جنگ شروع کر دیں، جس کسی سے ہمارا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اس لڑائی جھگڑے کو کیا کریں، آگے بڑھائیں۔ تو